احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا وظیفہ جو ہے یہ دشمن کی ہلاکت، دشمن کی بربادی کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اگر کوئی دشمن ہے وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے، تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا عمل دیں گے کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اگر کوئی دشمن ہے، کوئی خاص دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کے خلاف کوئی تدبیریں کر رہا ہے، یا کوئی چال آپ کے خلاف چل رہا ہے، تو وہ اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دشمن جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اس میں سب سے پہلی بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ دشمن جو ہے، دشمن کون ہوتا ہے، کہ دشمن ہوتا کون ہے۔ ہم کسے دشمن سمجھتے ہیں اور دشمن کہتے کسے ہے؟ شریعت کی رو میں، اسلام کی رو میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دشمن کسے کہا گیا ہے، یہ بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں، ہم کسی کو ناحق جو ہے کوئی عمل نہیں دیتے، اور نہ ہی ناحق اگر کوئی استعمال کرے گا اس کے وظیفے میں اثر پیدا ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی غلط سوچ ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف بھی یہ وظائف کریں گے تو اسے نقصان پہنچے گا، تو یہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ غلطی سے کسی کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ خود ظالم ہیں، آپ خود کسی کے دشمن ہیں، وہ مظلوم ہے، وہ جو ہے مجبور ہے، تو آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، الٹا پھر آپ وظیفے بھی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں، آپ خود جو ہے اس کے نقصان میں آ سکتے ہیں اور آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں انتہائی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار جو ہے اپنے ویڈیو کے اندر اپنے وظائف بتانے سے پہلے یہ بات تمہیداً جو ہے ہم تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس بات کا لازمی طور پر جو ہے خیال رکھنا ہوگا۔ جی، قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعی اگر کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کی عزت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کاروبار میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ظلماً جو ہے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال دوں گا، میں آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچاؤں گا، میں آپ کو جان سے مار دوں گا، وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، یا آپ اس کی بات نہیں مان رہے، یا وہ آپ سے کوئی چیز کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہے، تو آپ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں کر رہے، تو وہ بھی ظلماً آپ کے اوپر یہ کر رہا ہے، آپ مظلوم ہیں، مجبور ہے، آپ جو ہے آپ کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے، پھر آپ کو دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو نقصان پہ پہنچائیں گے ورنہ آپ یہ کام کریں، تو اس وقت جو ہے اس دشمن کے خلاف آپ یہ وظیفہ جو ہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت آپ کو اجازت بھی ہوگی اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا۔ تو وظیفہ آپ نے کون سا کرنا ہوگا بتانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کو خصوصی اجازت ہماری طرف سے پہلے سے ہی حاصل ہے، اور وہ بھی جائز مقاصد اور جائز ضروریات کے لیے، جائز جو ہے مقاصد کے لیے جو ہے آپ یہ وظائف کر سکتے ہیں، ناجائز مقصد کے لیے، ناجائز مطالبات کے لیے نہ کسی کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جو بھی کرے گا اپنے نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، تو ہماری طرف سے ناجائز طور پر ناحق کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو وظیفہ آپ نے کون سا کرنا ہے؟ یہ دو آیات جو قرآن مجید کے دو آیات ہیں اسکرین کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، چونکہ اکثر حضرات جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی، کہ حضرت جی ہمیں لکھ کر دکھائے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سی آیت ہے، کہاں پر موجود ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو ہم دیکھ کے پڑھیں گے، ہمیں دکھا دیا کرے، تو اس وجہ سے ہم اسکرین کے اوپر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو اب یہ دو آیات جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یہ دو آیات جو ہے دشمن کے تصور سے آپ پڑھیں گے، اگر وہ سامنے ہے تو یہ آپ پڑھ کر جو ہے اس کے اوپر آپ دم کرے، اگر نہیں ہے تو اس کا تصور کرے اور یہ پڑھتے رہے، یہ پڑھے ساتھ ساتھ اس دشمن کا تصور کرے، یا اللہ اس کی برکت سے جو ہے اس دشمن کو نیست و نابود کرے، آپ اس دشمن کو برباد کرے، ہلاک کرے، جو اس کی تدبیریں ہے، جو اس کے چال ہے وہ اسی کے اوپر الٹا کر دے، جو میرے خلاف یہ تدبیریں کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، یا اللہ اس کے اوپر جو ہے یہ خود اس کے اوپر الٹا کر دے۔ اس تصور کے ساتھ آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، وہ آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ رب الجلال اسے مجبور کریں گے، اللہ رب الجلال کا جو ہے اس کے اوپر اللہ رب الجلال کی گرفت کے اندر وہ آ جائے گا،
اور ہر طرف سے جو ہے وہ محصور ہو کر رہ جائے گا، نہ وہ آپ کو ہاتھ لگا سکے گا، نہ آپ کے خلاف چال بازی کر سکے گا، نہ زبان درازی کر سکے گا، یہاں تک کہ آپ کا نام تک وہ نہیں لے سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایسا جو ہے وہ روب اور دبدبہ آپ کا جو اللہ رب الجلال جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے کہ وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ یہ پڑھتے رہے اور اس کا تصور کریں، اگر پاس ہے تو پڑھ کر آپ دم کریں، دور ہے تو اس کے تصور سے آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کا دشمن جو ہوگا، اگر وہ واقعی آپ کا دشمن ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جیسے ہم نے آپ کے سامنے مثال سے وضاحت کر دی کہ دشمن کون ہوتا ہے، اگر واقعی وہ اس طرح کا دشمن ہے تو وہ انشاءاللہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔